بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق اس گفتگو کے تسلسل کے ساتھ ہے۔ یہ درمیان میں ایک آدھ جمعہ حالات کی مناسبت سے میں نے عرض کیا تھا، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کہ ہمیں قرآن و سنت سے، سیرت طیبہ سے، مظاہر فطرت سے کس طرح سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر ہم ایک کامیاب زندگی، خوشحال زندگی، مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح قرآن و سنت سے سیکھنا ہے، سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے، اور اللہ رب العزت نے بار بار جو ہمیں حکم دیا کہ تم کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے اگر انسان عبرت کی نگاہ رکھتا ہو تو ان میں سے ہر چیز سے انسان کوئی نہ کوئی سبق سیکھتا ہے اور زندگی کے لیے بہت کچھ طے کر سکتا ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو ابھی میں نے آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمت کا تعلق جو ہے وہ صرف دین کی دعوت کے ساتھ ہے۔ بھئی دین کی دعوت کے ساتھ ہے، یہ اصل میں پوری زندگی کے اندر ہمیں حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، انسان کو جو شعور بخشا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاملات زندگی کو پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ انجام دیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم زندگی کے اندر واقعتاً ہی ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک اصول جو ہمیں قرآن و سنت سے سمجھ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھ آتا ہے، سیرت سے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو جانتے ہیں اسی طرح دوسروں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ بھلا کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تو جانتا ہوں، اپنے مفادات کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں دوسرے آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر اس رویے کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے اور ہمارے رویے کے اندر کوئی لچک، فلیکسیبلٹی، کوئی توافق، جسے آپ ایڈجسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ چیز ہمارے رویے کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے تو دوسروں کو پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، دوسروں کی نفسیات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ توافق کی بات کی ہے اسلام نے، ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے، رویے کے اندر لچک کی، دوسروں کو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ دوسروں کی کامیابی میں آپ کا کتنا حصہ ہے۔
دوسروں کی کامیابی کے ساتھ ہی آپ کی کامیابی وابستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا پرواز کریں گے، اکیلے کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ایسی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آدمی اصل میں اکیلا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقی کامیابی وہ ہوتی ہے جس کو وہ انجوائے کرتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی اولاد کامیاب ہوتی ہے، خاندان کامیاب ہوتا ہے، پورا خاندان برابر اٹھ رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنی کامیابی کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ باقی سب کو نظر انداز کر کے اور سب سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر وہ کامیاب ہو بھی جائے تو ایسی کامیابی اس کو تسکین نہیں دیتی۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی خوبصورت مثال صلح حدیبیہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر قریش کے ساتھ معاہدہ کیا، اور جن احباب کی سیرت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ بظاہر ایسی شرائط پر مبنی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے دبنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ ایک نہیں 20 پہلو ہیں اس کے متعلق۔ میں اکثر اس معاہدے کا ذکر کرتا ہوں تو آج ایک اور پہلو کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے ہدف اور مقصد کو جانتے ہیں، اور مخاطب کی نفسیات سے بھی آگاہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا ہدف کیا ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچ جائے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹ جائیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچ جائے، اور مخاطب کی نفسیات سے بھی آپ پوری طرح آگاہ ہیں۔ مخاطب قریش ہے، غلبے کی نفسیات، چھا جانا، اپنی طاقت منوانا، اپنے آپ کو منوائے بغیر بات نہ ماننے کی نفسیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی پورا لحاظ اور پاس کیا۔ جہاں تک سپیس موجود تھی، بات میں لچک کی کر رہا ہوں، تو رویے کے اندر جہاں تک لچک ممکن تھی آپ نے وہ لچک دی ہے۔ معاہدہ لکھا جا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاہدہ لکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اعتراض انہوں نے کر دیا، جی ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، آپ تو وہی الفاظ لکھیں جو ہم عرب جو ہیں معاہدات کے آغاز میں لکھا کرتے ہیں کہ بسمک اللہم۔ اللہ کے نبی نے ضد نہیں فرمائی، فرمایا کہ علی رہنے دو، اللہ تو رحمان اور رحیم ہی ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں وہی لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی لکھو یہ معاہدہ قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، یہ دو فریق ہے۔ پھر اعتراض انہوں نے کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑے کا کس چیز کا ہے؟ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی جو یہ چاہتے ہیں آپ محمد رسول اللہ کاٹ کر لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کاٹ دیں آپ، اور یہاں لکھ دیں کہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے، اور پھر اس کی شرائط عجیب و غریب طے ہوئی۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس سے نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے صلح حدیبیہ سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرما رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، اپنے ہدف سے بھی آگاہ ہیں، مخاطب کی نفسیات سے بھی آگاہ ہیں۔ جس حد تک ممکن ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپیس ان کو دے رہے ہیں، اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کی، ایڈجسٹمنٹ کی۔ میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گلی محلے کے اندر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ملک کے اندر انارکی، معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ جا کے تلاش کریں گے تو ایک بہت بڑا سبب یہ آپ کو نظر آئے گا
کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایک پرامن زندگی کے لیے، ایک کامیاب زندگی کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، تو وہ خوبی ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ اگر اس خوبی کو ہم پیدا کر لیں تو ہمارے یہ بہت سارے معاملات، دوستوں کے آپس کے معاملات، خاندانوں کے معاملات، قومی سطح کے معاملات، ان کے اگر ہمارے رویوں کے اندر وہ لچک آ جائے، وہ فلیکسیبلٹی پیدا ہو جائے، اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہمارے اندر آ جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے معاملات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، انتشار ختم ہو جائے گا، ایک امن کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا، اور پھر اس کے اثرات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا، مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ ان 2 سالوں کے درمیان ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، کیوں کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی۔ جب جنگ ہوتی ہے نا، کوئی نہیں بات سنتا، لڑائی اور جھگڑے میں آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ جب لوگ امن کی حالت میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے، گفتگو ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اہل مکہ مدینہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے، مدینہ والے مکہ آئے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی۔ قریش مکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان کی بالکل ہی زندگی بدل گئی ہے، ان کا اخلاق اور کردار اس درجے اسلام نے متاثر کیا ہے، اسلام سے ان کی دلچسپی پہلے کی نسبت زیادہ ہوئی، اسلام کو سمجھا۔ ان 2 سالوں کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے 19 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رویے کے اندر لچک دکھائی، ایسی شرائط پر سلو کر لی جس سے بظاہر مسلمانوں کے دبنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے جس لچک کا مظاہرہ کیا ہے، سن لیجئے کہ آپ کی اس لچک، آپ کی اس مہربانی، برداشت، اس کے نتیجے میں ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے جو لوگوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کو اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا۔ وہ فتح مبین کس رویے کے نتیجے میں ملی ہے؟ وہ رویہ لچک کا رویہ ہے، توافق کا رویہ ہے، ایڈجسٹمنٹ کا رویہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی کے اندر اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے رویے کے اندر توافق پیدا کریں، ایڈجسٹمنٹ پیدا کریں، لچک پیدا کریں۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل جائے۔ ہمارا ہر عمل رد عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رد عمل کی نفسیات سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کی تحقیق اور تذلیل کر رہا ہے، ویسے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو وہ کر رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ رد عمل کی نفسیات یہی ہے نا کہ آپ بھی اسی طرح غصے کے اندر آ جائیں اور جو اس نے کیا ہے آپ اس کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ کریں۔ تو پھر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے
کہ جو فیصلہ بھی جذبات کے تابع ہوتا ہے عام طور پر وہ غلطی ہوتا ہے۔ اس لیے سیانے لوگوں کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ وہ جذبات میں نہیں آتے، ان کا فیصلہ عقل اور دانش کے تابع ہوتا ہے، جذبات کے تابع نہیں ہوتا۔ وہ عقل اور دانش کو بروئے کار لاتے ہیں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو بھی ہے اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے جو ہمارے سامنے آئے گی، کہ اگر انسان کا عمل رد عمل کی شکل اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بااخلاق یا بد اخلاق ہونے کا انحصار میرے مقابل اس شخص پر ہے۔ اگر وہ اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا تو میں بااخلاق ہوں، اور اگر اس نے کسی برے رویے کا مظاہرہ کیا تو میں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی طور پر میرا کوئی شخصی کردار نہیں ہے، میرا کردار بلکہ اس کی لگام تو اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو مجھے با اخلاق رکھے اور چاہے تو مجھے بد اخلاق بنا دے۔ تو ایسا شخص بڑا کمزور آدمی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیے۔ بعض لوگوں نے آپ کو جب یہ کہا نا کہ مذمم کا مطلب جس کی مذمت کی گئی ہو، تو لوگوں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ اہل مکہ نفرت سے آپ کو مذمم کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وہ مجھے تو نہیں کہتے، میں تو مذمم نہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد ہوں، تعریف کیا گیا۔ تو اگر آپ چاہیں تو کسی کی بد اخلاقی کے مقابلے میں رد عمل کی نفسیات کا شکار ہوئے بغیر آپ وہ رویہ اختیار کریں جس کے پیچھے آپ کی عقل ہو، دانش ہو، فہم و فراست ہو، جذبات نہ ہوں، بلکہ آپ بھی سوچ اور فکر کار فرما۔ یہ ہے انسان کا اصل کردار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہی تربیت فرمائی کہ اے لوگو، اگر زندگی میں مطمئن رہنا چاہتے ہو اور زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ لوگوں کا عمل کیا ہے، رد عمل کے تابع نہیں، بلکہ تمہارا ہر عمل سوچ اور فکر کے تابع ہونا چاہیے، جذبات کے تابع نہیں بلکہ عقل کے تابع تمہارا ہر عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا، احسان کرنے والا، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلے میں ایسا کرے۔ بدلے میں اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ مہربانی کی، آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ مہربانی کریں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ انسان اس سے اٹھ کر، ایسا تو سب کرتے ہیں یا کہہ لیجیے کہ اکثر کرتے ہیں، لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات کے تابع ہو کر نہیں، کسی کے احسان کے بدلے میں احسان نہیں، بلکہ ہر حال میں انسان اپنے رویے کو اپنے عقل، اپنی دانش اور فہم و فراست کے تابع رکھ کر بروئے کار لائے اور دوسروں کے ساتھ معاملات کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ هل یشتم الرجل والدیہ۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دے، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے۔ کوئی شخص
کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے، تو اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب کون بنا ہے؟ وہ شخص خود اس کا سبب بنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح اصول اور طریقہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اخلاق اور کردار رد عمل کی نفسیات پر مبنی نہ ہو، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اخلاق کی تعریف کی ہے بڑی زبردست تعریف ہے۔ کہتے ہیں کہ اخلاق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے کہ جس سے اعمال پوری سہولت کے ساتھ سرزد، یعنی انسان بغیر سوچے سمجھے بھی اس کا مزاج ایسا بنا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بھی اگر اس سے کوئی عمل سرزد ہو تو وہ اخلاق پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق، رد عمل نہیں، سوچ اور فہم کے تابع انسان کا عمل ہو۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک دفعہ احترام کی روایت اگر توڑنے کا مزاج کسی فرد کے اندر پیدا ہو جائے، احترام کی روایت توڑنے کا مزاج اگر قوم کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا شخص جو غیروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ایک وقت آئے گا جب وہ اپنوں کی عزت کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلے گا، اس لیے کہ مزاج ایسا بنتا ہے۔ اس لیے قومی جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، جو علماء ہیں، جو صحافی ہیں، جو مؤثر ترین طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر زیادہ لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے قوم کے اندر بد اخلاقی اس کو پروان چڑھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ایسے لوگوں کی باقاعدہ مذمت فرمائی ہے جو امت کے درمیان اس طرح کی فکر کو پروان چڑھانے والے۔ تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماجی رویوں کے اندر ایک اور بڑی خرابی اس وجہ سے ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اسی طرح سنتے ہیں اور آگے اس کو نقل کر دیتے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، بس بات سنی ہے اور اس بات کو پکڑ لیا، اس پر سوار ہو گئے ہیں اور ساڑھ پٹ اس کو دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ بڑی بدبختی اور بڑی بدنصیبی ہے۔ اسلام نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو سماجی اور معاشرتی خرابیاں کس وجہ سے آتی ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہماری کیا تربیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس فاسق، مشکوک کردار کا آدمی، تو ایسی نہ پکڑ لو، ہوائی بات کو پکڑو اور آگے چل پڑو، اس کی پوری تحقیق کر لو۔ یہ کیوں کہا ہمیں کہ ایکم والظن، یہ گمان، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، خواہ مخواہ دوسرے کے بارے میں گمان کرنا جبکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ منع کر دیا ہمیں کہ کسی کے بارے میں اس وقت تک مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو انداز میں سوچیں جب تک ہمارے پاس اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی نکھار دیا نا۔ آپ لوگوں کے کردار کے بارے میں واقف ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پردہ رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو خبریں پہنچا دی جاتی تھی،
ہمیں تعلیم یہ دی کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. اکثر گمان گناہ ہے. بدگمانی سے بچنا ہے، بدگمانی کے مواقع سے بچنا ہے، دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس کی رائے آپ کے بارے میں خراب نہ ہو. اگر کوئی ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں تو اس کی وضاحت آپ خود کر دیں. اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو شراب خانے سے نکل رہے ہیں، 2-4 دفعہ دیکھا. بدگمانی کا خطرہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی شراب پیتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے یہ ماحول نہیں ہے، میں ان معاشروں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ چیزیں عام ہیں. تو وہاں کوئی مسلمان چلا گیا تو ظاہر لوگ تو یہ سوچیں گے نا کہ شاید یہ بھی شراب پیتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو ایسا نظر آئے جو اس کو جاننے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے سامنے وضاحت کرے کہ بھائی میں ادھر جو گیا تھا تو کوئی ایمرجنسی تھی، مجبوری تھی، فلاں آدمی سے مل کر آ رہا ہوں، ورنہ یہاں آنا نہیں ہے میرا. تاکہ اس کو بدگمانی سے بچائیں، بدگمانی کے مواقع سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی مجلسوں سے اجتناب کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے سواری پر اور آپ کے ساتھ ایک زوجہ محترمہ سواری پر تشریف فرما تھی. صحابہ موجود تھے، آپ نے سلام کیا، تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور صحابہ سے کہا کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہاری فلاں ماں ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ اور واقعی اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ حضور کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے، پتہ نہیں کون عورت ساتھ ہے. لیکن اصل میں اس طرز عمل سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھائی، ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر ایسے مواقع پیدا ہوں تو بدگمانی کرنے سے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہماری. اور اگر ہمارے پاس کوئی تحقیق اور جستجو کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان چپ کرے، چپ اختیار کر لے. اس لیے کہ اس دنیا میں چپ رہنا بھی بسا اوقات اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا ضروری ہوتا ہے. ہم نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ زبان اس لیے ہے کہ آدمی بولتے چلا جائے. بہت سارے معاملات کے اندر خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ تحقیق کا نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمان ہونے کی بجائے، بدگمانی کرنے کی بجائے بالکل پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے، مثبت ذہن رکھتے ہوئے، صحیح سوچتے ہوئے اس وقت تک لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں جب تک میرے اور آپ کے پاس کوئی اس کی واضح دلیل موجود نہ. ایسے نہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی شروع کریں. چوتھی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کا ایسے گر بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو، میرے اور آپ، ہم سب کے پاس زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے. ہر انسان کو ہنر مند ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذاتی شخصی خوبی ایسی ہونی چاہیے کہ جو خوبی، جو ہنر اس شخص کی عزت، بقا اور وقار کا باعث ہو. یاد رکھیے کہ آپ کی شخصی خوبیاں ہی اصل میں آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں مسلمان اور کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو آپ کا ہنر ہے، جو آپ کی شخصی خوبی ہے، یہ اصل میں آپ کی حفاظت اور بقا کی ضامن ہے. اس لیے ہمیں اپنا کردار خود بنانا چاہیے. وہ کوئی آدمی نہیں ہے جس کی زندگی کا کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں طے کر لینی چاہیے
مثلاً ہم طے کر لیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، طے کر لیں، اور جو چاہے ہو جائے سچ ہی بولیں، یہ طے کر لیں کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اس میں رشتہ داری کو، قبیلے کو، خاندان کو، اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی، بس اس اصول پر کھڑے ہو جائیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں انسان کی شخصی خوبیاں اور اس کا کردار اور اس کے ذاتی اوصاف، یہ سب سے بڑے محافظ ہیں کسی بھی انسان کے، اور یہ عزت اور وقار کا سب سے بڑا معیار ہے۔ شیخ سعدی کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ تونگری بہنر است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ بزرگ عمر سے نہیں ہوتے، اگرچہ جس کی عمر زیادہ ہو اس کا احترام لحاظ عمر کی وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی عمر والے سے ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے اس ہنر کی وجہ سے آگے نکل جائے۔ اصل انسان کی بزرگی اس کی عقل اور دانش کے درست استعمال پر مبنی ہے، یہ بزرگی کا معیار ہے، عقل اور دانش۔ عمر بھی ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بزرگ جو ہیں وہ شاید پریشان ہو جائیں کہ میں معیار اور ہی بیان کر رہا ہوں، وہ بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ہم۔ اسی طرح کہ تونگری بہنر است نہ بسال نہ بمال، مال و دولت سے آدمی امیر نہیں ہوتا، یہ تو ڈالتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے۔ انسان کی اصل عمارت وہ اس کا ہنر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر موجود ہے تو آپ کبھی غریب نہیں ہیں، دولت چھن بھی جائے تو تب بھی آپ فقیر نہیں ہیں، آپ پھر بھی مالدار ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے کہ سب کچھ زمانہ چھین لے، تو جو آپ کے پاس ہنر ہے وہ ہنر کبھی بھی آپ کو اس دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، کبھی آپ کو غریب اور مسکین نہیں رہنے دے گا۔ تو میں جو بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہنر مند ہونا چاہیے، ہمیں باصلاحیت ہونا چاہیے، اپنا کوئی، میری اور آپ کی کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ یہ دنیا لین دین کا بازار ہے، جو آدمی سوسائٹی کو پے نہیں کرتا، جو سوسائٹی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اسے یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے کچھ نہیں دیتے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، زمانے کا دستور ہے، لیس للانسان الا ما سعی کا اصول ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھیے، خیر الناس من ینفع الناس، یہ اصول ہے جو ہمیں شریعت نے دیا ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو صحیح اصولوں پر کھڑا کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کردار بسا اوقات دشمنوں کو بھی آپ کی تعریف پر مجبور کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ابن الداغنہ، یہ عرب کا بڑا سردار تھا۔ جب اہل مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایک وقت میں بعد میں انہیں بھی یہ خیال ہوا کہ یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دیتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اذیتیں، تکلیفیں، مصائب و آلام ایک ہجوم کی شکل میں تعاقب کر رہی ہیں مسلمانوں کا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں بھی ہجرت کر دوں، کسی ایسے گوشے میں چلا جاتا ہوں جہاں پر آرام اور سکون سے اللہ کی عبادت کروں۔ تو مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو ابن الداغنہ جو ہے یہ بڑا سردار تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے ابو بکر کس طرف کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے وہ ساری کہانی سنائی کہ میں جا رہا ہوں بس اس لیے کہ یہاں کے لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کے درمیان زندگی بسر کی جائے، میں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے
کہ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ جیسے شخص کو ہجرت نہیں کرنے دی جا سکتی. میں وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان مثلک لا یخرج ولا یخرج فانک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وانا لک جار. اے ابو بکر، آپ جیسے شخص کو نہ تو ہجرت کرنی چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ آپ جیسا شخص ہجرت کرے، اس لیے کہ آپ تو وہ شخص ہیں اور آپ کے شخصی اوصاف یہ ہیں کہ آپ تو محروم لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مجبور اور لاچار، یتیم اور مسکین اور فقیر ان کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. جو شخص آپ جیسے کردار کا مالک ہو، اس شخص کو کسی علاقے سے ہجرت کرنا، یہ تو اس علاقے کی بدبختی ہوگی. میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ واپس مکہ چلیے، جو آپ پر ظلم کرے گا میں اس کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں. پھر یہ واپس تشریف لے آئے. میں اس واقعے سے جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تحفظ ہے وہ ابن دغنہ جو سردار تھا اس نے کیا ہے؟ اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے کے واپس مکہ لے آیا کہ آپ اپنی مرضی سے عبادت کریں. کوئی مائی کا لال آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. میں آپ کا ضامن ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفظ اس نے کیا ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفظ ابن دغنہ نے نہیں بلکہ آپ کے ذاتی اور شخصی کردار نے کیا ہے. جب انسان کا کردار ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے وقار اور عزت کا ضامن بن جاتا ہے. دشمن اور دوست سارے اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ لوگ اس کردار کی بنیاد پر ہماری حمایت میں کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگرچہ کوئی حسبی نسبی تعلق نہ ہو، اگرچہ کوئی برادری کا تعلق نہ ہو، اگرچہ کوئی مذہبی تعلق نہ ہو، لیکن کردار انسان کا ایسا ہو. تو میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شخصی خوبیاں اور کردار یہ انسان کی عزت اور وقار کے سب سے بڑے محافظ ہیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے یہ برِ صغیر کے اوپر رہی ہے. لارڈ ولیم وینٹک یہ 1828 سے 1835 تک گورنر جنرل رہا ہندوستان کا. ایک دور میں اس نے حکم دے دیا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو گئی اور اس کے مسائل اقتصادی بہت زیادہ بڑھ گئے. تو اس نے یہ حکم دیا کہ چلو یہ ہم گرا کے پتھر وغیرہ بیچیں گے، قیمتی پتھر ہے. اس دور میں تخمینہ لگا کہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ کا پتھر ہوگا، تو چلو ہماری کمپنی جو ہے وہ خسارے سے نکل جائے گی. جب اس نے یہ حکم دیا تو ہندوستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم سارے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم تاج محل کو نہیں گرانے دیں گے. احتجاج اس درجے بڑھا کہ گورنر جنرل کو بالآخر اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاج محل کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے احتجاج اور ان کی طاقت نے بچایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تاج محل کو اس کی اس ذاتی خوبی جو اس کا حسن و جمال ہے، جو اس کو دنیا کی عمارتوں میں منفرد کرتا ہے، اس کی جو ذاتی خوبی یا حسن و جمال تھا، اس حسن و جمال نے اس کا تحفظ کیا، اس نے اس کو بچایا ہے کہ ہم اتنی عظیم و شان
इतनी खूबसूरत इमारत को नहीं गिराने देंगे। हिंदू भी खड़े हो गए, मुसलमान भी खड़े हो गए। तो ये बात हमें समझ आती है कि तारीख को पढ़े तब भी, और अगर हम अपने मुशाहदात पर गौर करें तब भी, कि असल में इंसान की जो शख्सी खूबियां हैं ये उसके इज्जत और वकार की सबसे बड़ी जामन है। तो फिर हमें असल में अपने किरदार को डेवलप करना चाहिए, अपने किरदार के अंदर ऐसी खूबियां पैदा करनी चाहिए, अपने अखलाक को उन उसूलों पर खड़ा करना चाहिए कि रंगो नस्ल और मजहब की तकसीम के बगैर लोग जब हमें देखें तो हमारे किरदार की बुनियाद पर हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी, कुरान और सुन्नत की तालीमात इसी चीज की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं। तो मैं ये चंद बातें आपकी खिदमत में इस तनाजुर में अर्ज की हैं कि हमें जिंदगी को सीखना है, जिंदगी को जीने का फन सीखना है। उसके लिए जरूरत है कि हम कुरान और सुन्नत पर गौर करें और जो तारीख के मुशाहदात हैं वो भी हमारे पेश नजर हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमारे सामने हों। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।